المدنی منو کو بھی ہاں دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے پیارے مدنی منو؟ اچھا جی، جب کوئی ہماری خیر خیریت معلوم کرے تو ہمیں ذرا اچھے انداز سے جواب دینا چاہیے، تھوڑا ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ ہو۔ اب آپ کا بھائی آپ سے پوچھ رہا ہے آپ کیسے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے۔ تو انداز بھی ہمارا ایسا ہو، الحمدللہ رب العالمین۔ کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین سے ہاتھ رکھتے ہیں نا، دل پہ سے ہاتھ رکھتے ہیں محبت سے، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ کچھ لوگ ایسے جواب دیتے ہیں نا تو وہ لگ بھی اچھے رہے ہوتے ہیں۔ اب کوئی آپ کی خیر خیریت معلوم کرے، آپ کے دوست ہیں، آپ کے کزن ہیں، وہ آپ سے ہاتھ ملائیں، سلام کریں، سلام کے بعد آپ سے گلے ملیں، پھر وہ آپ سے پوچھیں آپ کیسے ہیں، آپ بولے ٹھیک ہوں، اچھا لگے گا؟ ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ بھائی مسکراؤ تو، مجھے تو یہ بولتے ہوئے مسکراہٹ آ رہی ہے۔ جب کوئی آپ سے خیر خیریت معلوم کرے تو آپ اچھے انداز سے، اب کوئی آپ سے آ کے یوں مل رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ یوں جواب دے دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اچھا لگے گا اس کو؟ تو جتنے بھی مدنی چینل کے ناظرین آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، آپ اور جو مدنی منع ہیں اور جو مدنی منیاں ملاحظہ فرما رہی ہیں، اگر کوئی آپ سے اچھی طرح مل رہا ہے تو آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ اس سے بھی اچھی طریقے سے ملاقات کیجئے۔ اچھا جی، سلسلہ ہے ہمارا اور سلسلے کا نام ہے روشن مستقبل۔ اس روشن مستقبل سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ ہے خصوصیت کے ساتھ مدنی منوں کا، مدنی منیوں کا۔ اس میں کال بھی صرف چھوٹے مدنی منع ہی کریں گے اور مدنی منیے کریں گی۔ بڑے اسلامی بھائی جو ہے کسی اور سلسلے میں کال کر لیں، کیونکہ اس سلسلے میں اچھا ٹھیک ہے مشورہ دے دیں آپ، کوئی مشورہ ہے آپ کی طرف سے بڑے اسلامی بھائیوں کی طرف سے تو ہمیں مشورہ دے دیں، ہم اپنے سلسلے میں شامل کر لیں گے۔ اچھا جی، ایک تو یہ ہے کہ جو اسکرین پر مدنی منع مدنی منیاں ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، کیونکہ ہم آپ کے لیے بھی کوئی نہ کوئی کام لے کر آتے ہیں اور ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں ایک سوال، اور آپ نے سوال کا جواب درست دینا ہے۔ اگر آپ کو سوال کا جواب آتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آتا تو سلسلے کے اختتام تک آپ شامل رہیے، دیکھیں کیا جواب آتا ہے۔ جب آپ کو جواب معلوم ہو جائے تو آپ ریکارڈ کروا دیں، اگر آپ کو جواب آتا ہے تو آپ ریکارڈ کروائیے، اگر جواب نہیں آتا تو آپ کو آخر میں معلوم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے نعت شریف پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، یا کوئی مدنی پھول، یا کوئی آپ کے اندر کوئی اچھی عادت ہے، اور اگر آپ بتائیں مدنی چینل پر آ کر تو دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا، آپ کے ذریعے نیکی کی دعوت عام ہوگی۔ تو آپ اپنی ویڈیو بنائیے، اپنے ابو سے کہیے، اپنی امی سے کہیے میری ویڈیو بنائیں، اور بنانے کے بعد اس روشن مستقبل میں جو ہے سینڈ کر دیں۔ آپ کو اسکرین پر ایک نمبر نظر آئے گا، آپ نے اس نمبر پر اپنی ویڈیو جو ہے ہمیں سینڈ کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آج بھی کچھ ویڈیوز کا انتخاب ہوا ہے، وہ ویڈیوز آپ دیکھیں گی، اور آپ جب اپنی ویڈیوز بھیج دیں گے تو پھر انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے میں ان کو شامل کر لیں گے۔ تو سلسلے کو اول تا آخر دیکھیے، اس کی برکت حاصل کیجیے۔ آئیے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت کلام مجید شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آج جو ہم آپ سے کیا سوال کرنے جا رہے ہیں، ہم آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں، اس میں آپ سے ہمارے مدنی منع مدنی منیا سوال معلوم کریں گے. اگر آپ کو سوال کا جواب آتا ہو تو آپ ہمیں کالز کے ذریعے ریکارڈ کروائیں. جی دکھائیے آج ہمارے مدنی منع یا مدنی منی کیا سوال کرنے جا رہے ہیں. پیارے مدنی منا اور مدنی منیو، آج کا سوال الصلاۃ خیر من النوم کون سی اذان میں پڑھتے ہیں؟ کیا آپ کو اس کا جواب آتا ہے تو بہت جلدی دیجیے. ابھی اس نمبر پر اپنا جواب ریکارڈ کروائیے. جی سوال سمجھ میں آیا آپ کے؟ الصلاۃ خیر من النوم کون سی اذان میں پڑھتے ہیں؟ یہ آپ کو معلوم ہے؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے، زبان سے نہیں کہنا. یہاں پہ کس کس کو معلوم ہے؟ زیادہ تر کو معلوم ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم کون سی اذان میں پڑھتے ہیں. اب جس کو جواب معلوم ہے وہ ریکارڈ کروا دے، بتائیے کون سی اذان ہے جس میں الصلاۃ خیر من النوم پڑھا جاتا ہے. ماشاء اللہ عز و جل. اب ہم کلام کی جانب چلتے ہیں. کلام کون سا پڑھ رہے ہیں؟ مائک میں یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. چلیں جی یہاں پر بھی مدنی منع مل کے پڑھیں اور جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ بھی مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا نبی 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 سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی اپنے بالا کا پیارا ہمارا نبی اپنے بالا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی یا 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 نبی جس سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی یا 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 نبی غمزدوں کو رضا مجددی دیکھیں گے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا ہے تمہارا یہ ہمارا نبی یا 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 نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. اچھا پیارے مدنی منوں
آج آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی تاریخ کون سی ہے؟ اسلامی مہینہ کون سا ہے؟ شاید کچھ کے ذہن میں یہ ہو عید والا مہینہ. ہاں، اس مہینے میں عید بھی ہوتی ہے. زور سے بولیے، اس مہینے کا نام کیا ہے؟ ذو الحجہ کا مہینہ ہے یہ. اور آج ذو الحجہ کی 17 تاریخ ہے. جیسی مغرب کی نماز کا وقت ہوگا تو 18 ذو الحجۃ الحرام آ جائے گی. 18 ذو الحجۃ الحرام کو ایک بہت ہی اہم واقعہ ہوا تھا، اور یہ آپ لوگوں کے علم میں بھی ہونا چاہیے کہ 18 ذو الحجۃ الحرام کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی. کن کی شہادت ہوئی تھی؟ آپ کی شہادت کا دن ہے، تو آج کے دن خصوصیت کے ساتھ اصالہ ثواب کا اہتمام کیجیے. گھر میں فاتحہ خوانی وغیرہ کیجیے، اور جو کچھ بھی آپ کے پاس نہیں کیا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کیجیے. خلفائے راشدین 4 ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں. عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ اکرام جن کو خصوصیت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما دی تھی، تو آپ کا شمار ان میں بھی کیا جاتا ہے. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے نمبر کے خلیفہ ہیں. اور آپ کے فضائل میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہیں. نمبر 1 حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 3 حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور نمبر 4 حضرت، زور سے بولیے بھائی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں. ان میں سے 2 حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح میں آئی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں کن کے نکاح میں آئیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے. اسی لیے آپ کا لقب ذو النورین ہے. کیا لقب ہے آپ کا؟ کیا لقب ہے آپ کا؟ ذو النورین. اور اس کے معنی ہیں 2 نور والے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ شعر ہے نا جو کہ آپ نے سنا ہوگا کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ، نور کا ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا. یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاصہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے. آپ کو کوئی بات معلوم ہو جائے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل اس طریقے سے فرمایا تھا تو آپ بھی کوشش کرتے تھے کہ وہ میں عمل اس طریقے سے کروں. کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا، پھر وضو کیا، پھر وضو کرنے کے بعد یکایک مسکرانے لگے اور اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ پھر اس سوال کا خود ہی جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک بار سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ پر وضو فرمایا تھا اور بعد فراغت یعنی وضو کرنے کے بعد مسکرائے تھے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا تھا جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی واللہ ورسولہ عالم، یعنی اللہ اور اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے، چہرہ دھونے سے چہرے کے، سر کا مسح کرنے سے سر کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. ایک تو یہ بات معلوم ہوئی اس واقعے سے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو، جس طرح یہ ادا آپ کو پتہ چلی آپ نے اس کو اپنانے کی کوشش کی. اور دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ جب ہمیں کوئی بات معلوم نہ ہو تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ واللہ ورسولہ عالم. کیا کہنا چاہیے؟ آپ سے کوئی بات معلوم کر رہا ہے بھائی یہ بتا دیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ واللہ ورسولہ عالم، یعنی اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہ جھڑنے کا نسخہ کیا ہے کہ وضو کرنا. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ادا کو اس انداز سے اپناتے ہیں
کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر بکری کی دستی کا گوشت منگوایا اور اس کو کھایا، اس کو تناول فرمایا اور بغیر تازہ وضو کیے نماز ادا کی. پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی جگہ بیٹھ کر یہی کھایا تھا اور اسی طرح کیا تھا. تو آپ نے بھی اس ادا کو جو ہے ادا فرمایا. اور اگر کسی کے بارے میں آپ کو معلوم ہو جاتا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند ہے اور اس بات پہ عمل نہ کیا جائے تو آپ کو بے حد رنجیدہ ہوتے. کہتے ہیں کہ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی تعریف فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک منافق رہتا تھا. اب منافق کون؟ ایک تو کافر ہے کہ جس نے اسلام قبول نہیں کیا. منافق وہ کہ اندر سے مسلمان نہیں ہے، دل سے مسلمان نہیں ہے، لیکن لوگوں کو کہتا پھرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو اس کو کہتے ہیں منافق. منافق تھا. اس کا ایک درخت تھا اور اس کے برابر میں ایک صحابی کا مکان تھا، وہ انصاری صحابی تھے. اب جو کافر کے پاس جو درخت تھا اس کی چند شاخیں جو ہے اس کا سایہ، اس درخت کا کچھ حصہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر بھی تشریف لاتی تھی. اب وہ پھلدار درخت تھا، اس کے پھل وغیرہ جو ہے ان کے گھر میں گرتے تھے. اب انہوں نے انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا. اس وقت لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ منافق ہے، یعنی پکا مسلمان نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم درخت انصاری کے ہاتھ بیچ دو. تم درخت کس کو بیچ دو؟ انصاری کو. اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت کا درخت دلاتا ہوں. تم یہ درخت دے دو اور بیچ دو اور اس کے بدلے میں تمہیں کہاں درخت ملے گا؟ جنت میں. اب یہ منافق تھا، اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہ مانا، انصاری کو درخت دینے سے انکار کر دیا. اب یہ ہے تو بڑی خراب بات، گندی بات ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہیں مانا. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے درخت کے بدلے میں کہاں درخت عطا فرما رہے ہیں؟ جنت میں. اسے مانی نہیں، ہمارے نبی، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی. جب اس واقعے کی، اس بات کی خبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایسا ایسا فرمایا تھا اور اس نے منع کر دیا، اس نے مانی نہیں، یہ لالچی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پاس گئے اور اس سے جا کے فرمایا کہ پورا ایک باغ میں تمہیں دیتا ہوں. ایک درخت نہیں، ایک باغ میں تمہیں دیتا ہوں اور اس باغ کے بدلے میں تم یہ درخت مجھے بیچ دو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پورا باغ اس کو دیا اور اس باغ کے بدلے میں یہ درخت جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ یہ اس انصاری کو بیچ دو، اس نے منع کر دیا. لیکن جب اس نے سنا کہ پورا باغ ملے گا، ایک کے بدلے پورا باغ ملے گا، تو اس نے لالچ میں آ گیا. تھا ہی منافق، جھوٹا آدمی تھا، اس کے دل میں منافقت تھی. زبان سے کہتا تھا میں مسلمان ہوں لیکن دل سے مسلمان نہیں تھا. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ درخت خریدا اور وہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرما دیا. اور اس بات سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد خوشی ہوئی. تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے مدنی منوں، جب اس قسم کی بات ہوئی، اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف اور منافق کی برائی میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرىٰ. ترجمہ، ان قریب نصیحت مانے گا جو ڈرتا ہے اور اس سے بڑا بدبخت دور رہے گا جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ابھی جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہوگا 8 ذوالحجۃ الحرام ہمیں میسر آ جائے گی اور یہ دن خاص طور پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. آپ کا مزار مبارک کہاں ہے، آپ کے فضائل و مراتب، آج انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرہ بھی ہوگا اور آج جلوس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکالا جائے گا اور آج مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ عز و جل عثمانی کمپیوٹر بھی آئے گا. تو امیر السنت سوالات کریں گے، وہ مدنی منا ہمارا جوابات دے گا. تو مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس کی برکتیں حاصل کیجیے. آج ہمارے ساتھ کون سا مدرسۃ المدینہ موجود ہے؟ نورانی مسجد. یہ نورانی مسجد کہاں پر ہے؟ 90 کہاں پر ہے؟ بلدیہ ٹاؤن میں. جی آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ نورانی مسجد بلدیہ ٹاؤن کے مدنی منع موجود ہیں. ان کا مدرسہ ہے کیسا ہے بھائی آپ کا مدرسہ؟ تھوڑا سا اچھا ہے؟ کتنا؟ اتنا؟
پھر نہ 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 سے بھی زیادہ. چلیں جی ان کا مدرسہ ہے کیسا؟ یہاں پہ تو کہہ رہے ہیں بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے. مدرسے میں کیسے پڑھتے ہیں، دعائے مدینہ اور مدرسے کی کیا کیا خدمات ہے. ایک مدنی گلدستہ ہم نے تیار کیا ہے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین ہم آپ کو لیے چلتے ہیں مدرسۃ المدینہ بلدیہ ٹاؤن نورانی مسجد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی شب و روز اشاعت دین کے کاموں میں مصروف عمل ہے. اس کی گراں قدر خدمات میں ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ ہے. آج ہم جس مدرسۃ المدینہ کا تعارف آپ تک پہنچائیں گے یہ مدرسۃ المدینہ نوری مسجد سیکٹر 9E نیو سعید آباد بلدیہ میں قائم ہے. ابتداً اس مدرسۃ المدینہ کا آغاز 2 درجات یعنی 2 کلاسز سے ہوا جو آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا. اساتذہ کی انتھک محنت اور انتظامیہ کی عمدہ کوششوں کی بدولت تادم بیان اس مدرسۃ المدینہ میں 7 درجات یعنی 7 کلاسز ہیں. اس مدرسۃ المدینہ سے اب تک 75 طلباء حفظ قرآن کی سعادت پا چکے ہیں جبکہ ناظرہ قرآن کریم مکمل کرنے والوں کی تعداد 275 ہے. اس مدرسے کے طلباء کی ایک تعداد درود پاک اور دیگر نیک افعال میں مصروف و مشغول رہتی ہے. یہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی خصوصی توجہ دی گئی ہے جس کا اندازہ ان مدنی منوں کے طرز زندگی سے بھی لگایا جا سکتا ہے. قابل اساتذہ کی نگرانی میں یہ مدرسۃ المدینہ نہایت ہی معیاری انداز میں فروغ علم میں مصروف عمل ہے. سے پوچھیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب پیارے مدنی منوں ہم اپنا اگلا مرحلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے معلومات ہی معلومات. اس میں ہم آپ مدنی منوں سے سوالات کریں گے پھر آپ کو اسکرین پر کچھ مقدس چیزیں نظر آئیں گی. دکھائیے جی کون کون سی چیزیں ہیں. جو آپ کو چیزیں نظر آئیں گی اس میں آپ کے لیے ہوں گے کچھ مدنی تحفے. اب مدنی تحفے دیکھیں زیادہ مالیت کے بھی ہو سکتے ہیں کم مالیت کے بھی ہو سکتے ہیں. اب یہ تو آپ کا نصیب ہے کہ آپ کو کیا کیا تحفے مل سکتے ہیں. اچھا جی یہ بتائیے سب سے پہلے سوال ہم کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے متعلق. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ اس میں ہم آپ کو 3 آپشن دے رہے ہیں. نمبر 1 جنت المعلا، نمبر 2 جنت البقیع اور نمبر 3 بغداد شریف. جنت المعلا، جنت البقیع اور بغداد شریف. جی کھڑے ہو کے مائک میں کیا بتائیں گے آپ؟ جنت البقیع. جنت البقیع. اور نام کیا آپ کا؟ اسد. جنت البقیع کیسے پتا آپ کو؟ آپ کیا بتا رہے ہیں؟ آپ بھی جنت البقیع. جنت المعلا، جنت البقیع کیسے پتا آپ کو؟ مائک میں بتائیے. ان کا مزار مبارک وہیں پر تھا. وہیں پر تھا نہیں ہے، وہیں پر ہے. آپ نے سنا ہوگا کہیں، یہ شاید آپ نے پڑھا ہوگا. آپ نے جواب دیا جنت البقیع میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے. اور اس طرح آپ کا جواب ہو گیا پیارے پیارے مدنی منع، جواب درست ہے. اب آپ قریب آ جائیے، دیکھیں یہ آپ کا مزار مبارک بھی جو ہے نظر آ رہا ہے. اور یہ مزار مبارک کہاں ہے؟ جنت البقیع میں. اور جنت البقیع کہاں ہے؟ مدینہ شریف میں. اب آپ کو اسکرین پر کچھ چیزیں نظر آئیں گی. جی دکھائیے، کسی بھی ایک چیز کا انتخاب کیجئے، اس کے پیچھے ایک تحفہ ہے. پھر تحفہ لے کر آتے ہیں. لے کر آئیے اسکرین پر. نالے پاک، گنبد خضرا، کسی بھی ایک چیز کا نام لیجئے. اب نام لیں. نالے پاک بولتے ہیں، گنبد خضرا. اتنی مشکل ہو رہی ہے آپ کو، پریشانی ہو رہی ہے، جلدی نام لیں. نظر نہیں آ رہا؟ ادھر نظر تو آ رہا ہے بیٹے. نالے پاک جی دکھائیے. جی نالے پاک کے پیچھے ہمارے مدنی منع کے لیے سوال تحفہ کیا ہے؟ انشاءاللہ وہ تحفہ آپ کو پیش کیا جائے گا.
ارے واہ بھائی واہ، آپ کے لیے تحفہ آیا ہے یہ پیاری پیاری سی مدنی فریم، یہ آپ کو دی جا رہی ہے. ہاں یہ مائک دے دیجیے، یہ لے لیجیے. ہاں بھائی واہ، زبردست. چلیں فریم تو بھائی یہ لے گئے. اب ہم ایک اور سوال کرتے ہیں. چلیں شعر پوچھتے ہیں. دوسرا مصرع آپ نے بتانا ہے، جس کو جواب آتا ہو وہ ہاتھ کھڑا کرے. ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی. آپ آ جائیے. ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی. ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، دوبارہ زور سے. ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی. ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی. جواب درست ہے جی. انتخاب کیجئے. دور سے نہیں آ رہا نام. اتنے آسان آسان مقدس چیزیں، کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ شریف ہے، مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے. مقام ابراہیم جی دکھائیے جی. مقام ابراہیم کے پیچھے مدنی تحفہ کیا آیا ہے؟ وائٹ چادر، براؤن چادر اور آپ کو امام شریف، یہ تین چیزیں. واہ بھائی واہ. مائک وہاں رکھ دیں. اچھا پیارے پیارے مدنی منو، ہم نے آپ کو کچھ چیزیں یاد کرنے کے لیے دی تھی. یاد ہے آپ کو کیا دیتے؟ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے نام یا صحابیات کے نام دیے تھے. صحابیات کے نام. تو ہمیں دو مدنی منع ایسے چاہیے جو یہ نام یاد کر کے آئے. کون کون آئیں گے؟ چلیں ایک آپ آ جائیے اور ایک آپ آ جائیے آخر سے. چشمہ. اب یہ دو مدنی منع آ رہے ہیں، آگے کی جانب آ جائیں. اب ان کے درمیان ہوگا مدنی مقابلہ. کسی بھی ایک صحابیہ کا نام آپ نے بتانا ہے. آپ ادھر آ جائیں بیٹے. اور کسی بھی ایک صحابیہ کا نام آپ نے بتانا ہے، اور آپ لوگوں نے وہ نام دہرانا ہے تاکہ آپ کے بھی ذہن نشین ہو جائے، اور نام ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. اس کا خیال آپ لوگوں نے رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ اب کس کو زیادہ نام یاد ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ مائک میں. شایان. آپ کا نام کیا ہے؟ احمد رضا. احمد رضا. دیکھتے ہیں کہ آج کا مدنی مقابلہ کون جیتتا ہے. جی ایک نام لیجئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب مل کے دہرائیں گے جو نام یہ بتائیں گے. حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت بھائی زور سے کہیں گے باوجہ بلند. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ. دوبارہ. صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ. صحیح ادائیگی نہیں آ رہی ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ. کاف لگا رہے ہیں نا. صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ. سواد سینے کیا ہے؟ سواد کے بعد کیا ہے؟ مائک میں. سواد فا اور یا پڑھیں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت صفیہ نہیں، حضرت صفیہ. کیا؟ صفیہ. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا. ریپیٹ تو نہیں ہوا جی. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ. جلدی جلدی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا آپ نے دیکھنا ہے ریپیٹ نہیں ہو نام. ہاں. حضرت امیمہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت سائرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت سائرہ رضی اللہ تعالی عنہ. سارا. حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت فائرہ رضی Repeat ہو اللہ گیا؟ تعالی عنہ. یہ سودا بولا تھا نا کسی نے کہا تھا. بولا کس نے کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا سودا.
آپ نے وہ دہرا دیا. آگے پیچھے ہو گیا. نہیں انہوں نے کہا تھا نا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہا تھا نا بھائی. قاری صاحب بھی بتا رہے ہیں, مدنی منع بھی بتا رہے ہیں, تو فیصلہ ہو گیا. شاید آپ یاد تھے آپ کے پکے, لیکن آپ نے ریپیٹ کر دیا وہی. ہاں تو کون جیتا؟ کون جیتا؟ تو آج کا مدنی مقابلہ کیا نام ہے آپ کا؟ احمد رضا. احمد رضا مدنی منع نے جیت لیا ہے. کسی بھی چیز کا انتخاب کیجئے, اب تحفہ آپ کو ملے گا. کارڈ بھجوا دیے گا نا. گنبد خضرا. گنبد خضرا. دکھے گنبد خضرا کے پیچھے آپ کے لیے کیا تحفہ جگمگا رہا ہے. مٹی کے برتن. جی آ جائیے آپ, مٹی کے برتن لے لیجئے. یہ مٹی کے برتن میں کیا کیا ہے آپ کے لیے, احتیاط سے اس کو یہیں رکھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ آپ واپسی میں جاتے وقت لے لیے گا. یہ ایک جگ ہے, ایک گلاس ہے, ادھر آ جائیں. ایک جگ ہے, ایک گلاس ہے, بڑی بڑی 2 پلیٹیں ہیں, یہ پانی کا پیالہ ہے. آپ پیے گا اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا پیارے مدنی منوں, اگلا مرحلہ شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ جاتے وقت لے لیے گا, جس کا نام ہے مدنی پہچان. جی مدنی پہچان, اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کو اسکرین پر کچھ باکس بنے ہوئے نظر آئیں گے. یہ ہے مکی باکس, دکھائیے جی. یہ کون سے باکس ہیں؟ اور یہ ہے مدنی باکس. یہ کون سے باکس ہیں؟ اور یہ جی. اب اس میں آپ کلر دیکھیں ذرا. یہ کون سا رنگ ہے؟ زور سے کہیے. یہ پیلا, یلو, براؤن, گرین, بلو, پنک. 6 ہیں. کتنے؟ اور ادھر بھی وہی رنگ ہیں, ادھر بھی وہی رنگ ہمیں نظر آ رہے ہیں. اگر یہاں پر وائٹ ہے تو یہاں پر بھی وائٹ ہے, براؤن یہاں ہے تو یہاں پہ بھی براؤن ہے. ابھی ہم آپ کو مکی جو باکس ہیں وہ کھول کر دکھاتے ہیں. ان کے پیچھے کچھ چیزیں ہیں. اب جس کا حافظہ جتنا زیادہ مضبوط ہوگا وہ ذہن نشین کر لے گا. چلیں جی, پہلے مکی باکس کے پیچھے جو چیزیں ہیں وہ دکھائیے. ذرا غور سے دیکھنا ہے آپ نے. یہ کیا ہے؟ کھجور, یہ عطر, تسبیح, چاند, امام شریف, اور یہ مسواک. جی بند کر دیجئے. یہ ہو گئے بند. ذہن نشین رہا آپ کے. اب کوئی بھی ایک مدنی منع آ جائے. آئیے, پہلے آپ نے ہاتھ کھڑا کیا نا, آپ آ جائیے. اب پیارے مدنی منع, آپ نے غور سے دیکھا ہوگا, ہمیں امید ہے. اب آپ نے جو ہے مدنی باکس, کوئی بھی ایک مدنی باکس میں سے کسی بھی ایک باکس کا انتخاب کیجیے. یلو. یلو دکھائیے بھائی. پیلے رنگ کے باکس کا انتخاب ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پیلے رنگ کے باکس کے اندر کیا چیز ہے. تسبیح. اب بتائیے مکی باکس میں کس رنگ کے باکس کے اندر جو ہے تسبیح ہے؟ براؤن میں. براؤن میں. پکی بات ہے. دیکھیں, چلیں جی دکھائیے. جی تسبیح, جواب درست ہے. ہم آپ کو دیتے ہیں کتاب غیبت کی تباہ کاریاں. ماشاء اللہ, مدینہ مدینہ. جائیے. اب کون مدنی منع آئے گا جس کا حافظہ مضبوط ہوگا؟ آپ آ جائیے. سمجھ گئے آپ طریقہ کار؟ مدنی باکس سفید. سفید. چلیں جی دیکھتے ہیں سفید رنگ کے پیچھے کیا چیز آتی ہے. مسواک. اب بتائیے مسواک کہاں پر ہے مکی باکس میں؟ پنک. پنک میں. ذہن نشین ہے, دیکھتے ہیں. ہو سکتا ہے اس میں ہو سکتا ہے نہ ہو. پنک میں. جی جواب درست ہے.
آپ کو بھی ہم دے رہے ہیں کتاب حکایتیں اور نصیحتیں. چلیں جی اب کون آئے گا؟ آپ آ جائیں. اب ایک اور مدنی منع آ رہے ہیں جی. پنک. پنک مدنی باکس جو پنک رنگ کا ہے دکھائیے جی. گلابی رنگ کے پیچھے کیا چیز ہے؟ عطر. اب بتائیے مکی باکس میں کون سے رنگ کے اندر ہے؟ پیلے میں. پیلے میں؟ یلو میں؟ پیلے میں نہیں. اچھا دونوں ایک ہی ہیں. جی جواب درست ہے. اور آپ کو دیے جا رہے ہیں یہ اتنے سارے بادام. چلیں جی ماشاء اللہ عز و جل. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح کہ ہم نے کہا تھا کہ آپ جو ہے سوال کا جواب ہمیں بھیجیے اور اپنے ویڈیوز ہمیں بھیجیے، تو یقیناً کالز وغیرہ آئی ہوں گی اور ہم کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے. اب جن مدنی منیوں نے ہمیں جو ہے ویڈیوز بھیجی تھیں، اب ان میں سے چند کا ہوا انتخاب اور دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے کی منتخب کردہ ویڈیوز کون سی ہیں. آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 اللہ. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی کھلا کے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. جب تک لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ نا آپ ادھر آ جائیں. مدنی منع اس طرف آ جائیں اور مدنی منیاں اس طرف آ جائیں. بیٹھ آئیے جی. بیٹھ آئیے جی. کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ الحمدللہ. الحمدللہ. آواز سننا ہے، چھوٹی چھوٹی سی آواز ہے. اب آپ نے ایک فیصلہ اور کرنا ہے. ہم ایک جو ہے بڑا سا آم دیں گے. یہ دیکھیں کتنا بڑا سا آم ہے. چھوٹا آم ہے بڑا سا آم ہے. کتنا بڑا ہے جی؟ کتنا بڑا ہے؟ کتنا بڑا ہے؟ اتنا بڑا کوئی ہے؟ کتنا بڑا ہے؟ اس سے بھی بڑا ہے. یہ آپ کے ہاتھ سے بھی بڑا ہے. یہ بڑا سا آم اس مدنی منع کو ملے گا جو ہمیں زور سے اپنا نام بتائے گا. ٹھیک ہے؟ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کس مدنی منع نے یا مدنی منع زور سے نام بتایا. خوشبو آ رہی ہے اس میں اچھی سی. میٹھا میٹھا ہوگا یہ. اب یہ اس کو ملے گا جو نام زور سے بتائے گا. چلیں جی آپ بتائیے نام. احمد رضا. احمد رضا. محمد طلحہ. محمد طلحہ. محمد عمر. محمد عمر. ان کے نام سن لی بھائی؟ مدنی منوں کے نام سن لی آپ نے؟ اب آپ کی جانب. میمونہ طاہرہ. ارے واہ بھائی واہ. آبری طاہر. آبی. 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 آبریش. ارے جویریہ شاہد. جویریہ شاہد. عائشہ طارق. عائشہ طارق. ادیبہ صدیق. ادیبہ صدیق. تو زیادہ تیز آواز کس کی آئی ہے؟ ان کی آئی ہے نا تیز آواز. کیا نام تھا آپ کا؟ میمونہ. میمونہ. دیکھیں میمونہ کی آواز ابھی بھی تیز آ رہی ہے. تو یہ آم دیا جا رہا ہے نہیں، یہ آم دیا جا رہا ہے میمونہ طاہریہ کو. اچھا جی ہمارے پیارے پیارے مدنی منع ہیں اور ان کو دیکھ کر کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ. نہیں ماشاء اللہ. یہ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، لیکن کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اور تل کہاں لگانا چاہیے؟ تل. تل بتا دیں. جو بتا دے گا تل کدھر. تل کہاں لگانا چاہیے؟ نظر نہ لگے. آپ میں سے کوئی تل لگا کر آیا ہے؟ کہاں لگایا آپ نے؟ یہاں پہ لگایا ہوا تل. کہاں لگایا؟ دکھائیے ان کا تل دکھائیے. کہاں لگایا آپ نے تل؟ یہاں پر تل لگایا ہے.
تو آپ لوگ غور فرما لیجئے، یہاں 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 تل نہیں لگانا ہے، بلکہ کہاں لگانا ہے؟ کہاں لگانا ہے تل؟ تھوڑی کے نیچے. کہاں لگانا ہے؟ تھوڑی کہاں ہوتی ہے؟ تھوڑی کہاں ہے؟ تھوڑی یا زیادہ؟ اس جگہ پر. اس کو یوں یاد رکھیں، کس جگہ پر؟ اس جگہ پر. اب جب بھی کبھی کوئی آپ کے تل لگائے گا، یہاں تل لگائے گا، تو آپ کیا کہیں گے؟ لگوا لیں گے آپ؟ پھر کیا کہیں گے؟ نو. پھر کہاں لگوائیں گے تل؟ جی. اور آپ جی پیارے مدنی منو، تل کہاں لگانا چاہیے؟ ادھر. یہ اس کی صحیح جگہ ہے. آج ہمارے ساتھ مدنی منع ہیں عائشہ طارق. عائشہ کہاں ہے بھائی؟ چلیں جی عائشہ جی، آپ کیا سنائیں گی ہمیں؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. واہ بھائی واہ. عربی میں سنائیں گی؟ عربی میں نہیں آتے؟ آتا تو ہے، عربی میں پڑھتے ہیں، انگلش میں بھی پڑھتے ہیں آپ لوگ تو مدنی مقصد. چلیں جی، آپ نے ہمیں جو ہے مدنی مقصد سنایا، ہم آپ کو عام دے رہے ہیں. آمین. چلیں جی، احمد رضا کہاں ہے ہمارے؟ احمد رضا آپ آ جائیے، کھڑے ہو جائیے. آپ کیا سنائیں گے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں چل رہا ہے. کھڑے ہو کھڑے ہو. کیا زور سے ذرا. کیا کہہ رہے ہیں؟ صبح سویرے. اچھا چلیں جی سنائیے. زور سے زور سے. میرے کان میں سنا دو، کان میں سنا دو، کان میں. ہاں ارے میرے مدنی منع، آپ ایسے سنا رہے تھے، کان میں بھی سنا رہے تھے. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑ دیں اس کو بھائی. یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے مدنی منع ہوتے ہیں. صبح سویرے جب میں اٹھوں، یہ کہہ رہے ہیں صبح سویرے جب میں اٹھوں تو کیا کرتے ہیں آپ؟ باغ میں جاؤں، باغ میں کھلتے پھول کے دیکھوں. اچھا وہ نعت آتی ہے نور والا ہے، وہ تو آتی ہوگی. زور سے سنانی ہے، ٹھیک ہے؟ زور سے سنائیں گے، میں آپ کو اچھا سا تحفہ دوں گا. نور والا آیا یہ کیا آ جاتا ہے؟ سارے عالم میں یہ دیکھو آیا ہے. کون کون پڑھے گا ابھی؟ سب مل کے پڑھیں. سارے الصلاۃ والسلام رسول اللہ. یہ نہیں بھائی احمد رضا بھائی، یہ آپ ایک آم دے رہے ہیں آپ کو، لیکن رکیں تو لیں آم لے لیں آپ آم لے لیں. ہم آپ کو ایک اور آم دیں گے اگر آپ مسکرا کے دکھائیں گے تو. ادھر سب کو دکھائیں. مسکرا رہے ہیں بھائی؟ دکھائیے ان کو، دکھائیے ذرا. ادھر دکھائیں، اس طرف والے کو دکھائیے جی. چلیں جی، سلسلے کا وقت بھی ہمارے اختتام ہو رہا ہے. ان کی مسکراہٹ کے ساتھ ہم سلسلے کو اختتام کرتے ہیں. اللہ عز و جل ہمارے آج کے سلسلے کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین. سیدھے ہاتھ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسکرا کے. مدنی چینل مدنی منو کو بھی ہاں دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلا. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہو عطا ایسا جذبہ پہچاریا.
عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان مغرب کا وقت ہو چکا ہے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیں اور ڈھیروں نیکیاں کمائیں، مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا